السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کیوں نہیں، من جو شخص اوفا پورا کرے کہ عہد ہی اپنا عہد، واتقا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ، یحب پسند کرتا ہے، یحب المتقین متقی لوگوں سے، محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے۔ قرار پورا کرے کا مطلب وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا ہے، اور پرہیزگاری کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے محرم سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً مواخذہ الہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب باری تعالیٰ ہوں گے۔ یعنی اہل کتاب سے دوسروں کا مال ناجائز کھا جانے پر ضرور مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب شخص تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں سے کیا ہوا عہد پورا کرتا ہے۔ تقویٰ کا تقاضا یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بس متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہ کرے اس کی عاقبت کیسے اچھی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 77۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یشترون خرید لیتے ہیں، بعہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد، و ایمانہم اور اپنی قسموں کے عوض، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، اولئک یہ وہ لوگ ہیں کہ لا خلاق نہیں ہے کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرات آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا اور نہ ینظر دیکھے گا، الیہم ان کی طرف نظر رحمت سے، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ پاک کرے گا انہیں، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم بڑا دردناک۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے جو دنیاوی حقیر فائدوں کے حصول کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے کہ انہیں آخرت میں کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، یعنی ان سے شدید ناراض ہوگا، اور نہ گناہوں سے ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس مقصد کے لیے قسم کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ سورہ آل عمران میں ابو وائل کہتے ہیں کہ اتنے میں سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ آگے اور انہوں نے پوچھا، ابو عبد الرحمن یعنی ابن مسعود تم سے کیا بیان کر رہے تھے؟ ہم نے کہا انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ تو اشعث رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ آیت تو میرے ہی معاملہ میں اتری تھی۔ میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثبوت پیش کرو ورنہ اس سے قسم لی جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم کھا لے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس لیے قسم کھائی کہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے اپنا سامان تجارت بازار میں لا کر رکھا، پھر قسم کھا کر کہا کہ مجھے اس سامان کے اتنے روپے مل رہے تھے، حالانکہ اتنے روپے نہیں مل رہے تھے۔ قسم کھانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی مسلمان دھوکہ کھا کر اسے خرید لے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا عذاب علیم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہیں؟ وہ تو ناکام اور خسارہ پانے والے ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا، پھر فرمایا، اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا، اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا اور احسان کر کے جتلانے والا۔ عدی بن عمیر کندی بیان کرتے ہیں کہ کندہ کے عمرو القیس بن عابس نامی ایک شخص نے حضر موت کے ایک شخص سے زمین کے بارے میں اپنے جھگڑے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضری شخص سے کہا، گواہی پیش کرو، مگر اس کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو القیس سے کہا، تم قسم کھاؤ۔ حضرمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اسے قسم کے ذریعے موقع دے دیں گے تو رب کی قسم وہ میری زمین کو لے جائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کا مال ناحق لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ اس حدیث کے ایک راوی رجا بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں۔ عمرو القیس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسے ترک کر دے اسے کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔
تو اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیں میں نے ساری زمین اس کے لیے چھوڑ دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جو اپنے پاس موجود زائد پانی سے مسافر کو روکے، دوسرا وہ شخص جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی امام کی بیعت کرے۔ اب اگر وہ امام سے مال دیتا رہے، امام اسے مال دیتا رہے تو بیعت کو پورا کرے، اور اگر نہ دے تو اسے پورا نہ کرے۔ آیت نمبر 78۔ وَإِنَّا اور بے شک منہم ان میں سے لا فریقاً البتہ ایک گروہ ایسا ہے یلعونا جو مروڑتے ہیں السناتہم اپنی زبانیں بالکتاب ہی کتاب پڑھنے کے ساتھ لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اسے من الکتاب کتاب میں سے وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ من الکتاب کتاب سے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں کہ ہوا وہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ پر الکاذب جھوٹ وہم جبکہ وہ یعلمون جانتے ہیں۔ یہاں ان یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی تورات میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ 2 جرم اور بھی کیے۔ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے، دوسرے وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور کراتے۔ بدقسمتی سے امت محمدیہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم با قدم پیروی کرو گے کے مطابق بکثرت ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں، پڑھتے قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بیان کیا ہے، حالانکہ اس مسئلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا پھر آیت میں معنوی تحریف و ملمہ سازی سے کام لیا جاتا ہے تاکہ باور یہی کرایا جائے کہ یہ من عند اللہ ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الہی تورات میں نہ صرف تحریف و تبدیلی کی بلکہ 2 جرم اور بھی کیے۔ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے، دوسرے وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور کراتے حالانکہ وہ منزل من اللہ نہیں ہے، الغرض وہ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس قبیح حرکت سے باز رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तअलमून। अल बकरा में, और हक को बातिल के साथ गलत मलत ना करो और ना हक को छुपाओ जबकि तुम जानते हो। और फरमाया, या अहलल किताबि लिमा तलबिसून अल हक्का बिल बातिली व तक्तुमून अल हक्का व अंतुम तअलमून। सूरत आले इमरान में, ए अहले किताब, तुम क्यों हक को बातिल से गलत मलत करते हो और हक को छुपाते हो हालांकि तुम जानते हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आयत युहर्रिफून अल कालिमा अम मवाज़िही सूरत निसा में इसका माना बयान करते हुए कहते हैं कि वो लफ्ज़ों को अपनी जगह से हटा देते हैं क्योंकि अल्लाह ताला की किताब में से कोई लफ्ज़ बिल्कुल निकाल डालना ये किसी से नहीं हो सकता मगर इसमें तहरीफ करते हैं, यानी ऐसे माना बयान करते हैं जो उसके असल माना नहीं है। अफसोस, उम्मत मुहम्मदिया में भी बहुत से लोग इसी राह पर चल रहे हैं और वो अपनी दुनियावी अगराज या मजहबी फिरका परस्ती की वजह से कुरान करीम के साथ ये मामला लफ्जी और कभी मानवी तहरीफ के साथ करते हैं। अवाम बेचारे उसे अल्लाह ताला का हुक्म समझते हैं हालांकि वो मौलवी साहब या उनके किसी पेशवा की बात होती है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जरूर ही अपने से पहले लोगों के पीछे चल पड़ोगे जिस तरह बालश्त बालश्त के बराबर और हाथ हाथ के बराबर होता है, जहाँ तक कि अगर वो किसी जिप यानी सांडे के बल में जा घुसे हों तो तुम भी उनके पीछे जाओगे। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे यहूदो नसारा मुराद हैं? तो फरमाया, फिर और कौन हो सकते हैं। आयत नंबर 79। माँ काना नहीं है लाइक बशरिन किसी बशर के लिए उतियाहुल्लाहु ये के दे उसे अल्लाह ताला कुल किताब किताब वल हुक्मा और हुक्म वन नबुवाता और नबुवत सुम्मा फिर यकूला वो कहे लिन्नासी लोगों से कूनो तुम हो जाओ इबादल्ली बंदे मेरे मिन दूनिल्लाहि अल्लाह ताला को छोड़कर वलाकिन और लेकिन कूनो वो तो कहेगा तुम हो जाओ रब्बानीयीना रब वाले बिमा बवजह इसके के कुन तुम हो तुम तो अल्लिमून अल किताबा तालीम देते किताब की वाबिमा और बवजह इसके के कुन तुम हो तुम खुद भी तदरुसून पढ़ते। ये ईसाइयों के ज़मन में कहा जा रहा है कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बनाया हुआ है, हालांकि वो एक इंसान थे जिन्हें किताबो हिकमत और नबूवत से सरफराज किया गया था। और ऐसा कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे पुजारी और मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो यही कहता है कि रब वाले बन जाओ। रब्बानियुन रब की तरफ मंसूब है। अलिफ और नून का इजाफा मुबालगा के लिए है, यानी किताबुल्लाह की तालीम व तदरीस के नतीजे में रब की शनाख्त और रब से खुसूसी रब्त व ताल्लुक कायम होना चाहिए। इसी तरह किताबुल्लाह का इल्म रखने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को भी कुरान की तालीम दे। इस आयत से वाज़ेह है
کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیں تو کسی اور کو یہ حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ نصرانیوں کے ضمن میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور ایسا کوئی بھی شخص یعنی کوئی بھی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، کون عباد لی من دون اللہ۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا رکھا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ سورۃ التوبہ میں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ تعالیٰ انہیں مارے کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ یہودا نصارہ نے اپنے علماء و مشائخ کو بھی اپنا رب بنا لیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون سورۃ توبہ میں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کرے، کوئی معبود نہیں مگر وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ حصول علم اور تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ربانی بن جائے۔ کسی شخص میں اگر علم اور کتب الہیہ کے پڑھانے سے لوحیت کی خصلت پیدا نہیں ہوتی تو یہ مشغلہ وقت ضائع کرنا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جھکے۔ آیت نمبر 80۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور نہ یہ کہ وہ حکم دے گا تمہیں اس بات کا ان تتخذوا الملائکۃ یہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو اربابا رب ایامرکم کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفر کفر کا بعد اس کے بعد اس انتم کہ تم ہو چکے مسلمان۔ یعنی نبیوں اور فرشتوں یا کسی اور کو رب والی صفات کا حامل باور کرانا یہ کفر ہے۔ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی یہ کام بھلا کس طرح کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی شان نزول میں
یہ بات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ آپ کو سجدہ کریں جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض نے اس کے شان نزول میں یہ کہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت و پرستش کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ اس لیے بھیجا ہے نہ اس کا حکم ہی دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے طرز عمل پر چوٹ ہے، جنہوں نے انبیاء اور فرشتوں کی تعظیم میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو رب تعالیٰ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ انبیاء اور صالحین کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان میں ان کی تصویریں بنا ڈالیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک کنیسہ گرجا کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں تصاویر تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ اب آپ کو مسلمانوں کے ہر شہر اور تقریباً ہر محلہ میں یہ نقشہ نظر آئے گا، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا کچ کرنے، اس پر عمارت بنانے یا اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا کچ کرنے، اس پر مجاور بن کر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تصویر کو مٹا دینے اور ہر اونچی قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ ابو الحیاج الاسدی بیان کرتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ نہ چھوڑ کوئی تصویر مگر اسے مٹا دے اور نہ چھوڑ کوئی بلند قبر مگر اسے زمین کے برابر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔